بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 91 سورہ رات کا دعویٰ تھا لہو دعوت الحق کہ سچی پکار کا حقدار اور لائق اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک اور کفر ہوگا، اور اسی مسئلے کے اوپر دلائل صورت میں ذکر کیے۔ پہلی آیت کے اندر ترغیب الی القرآن تھا کہ یہ مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ پکار کا حقدار اللہ ہے تو یہ سچی کتاب ہے، اور اس کے بعد دلائل ذکر کیے، اور ان دلائل کا حاصل یہ تھا کہ خالق لکل شیء انما هو اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ اوپر آسمانوں میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے فضا میں ہے۔ دوسرے قسم کے دلائل تھے عالم بکل شیء اللہ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، کہ عالم بکل شیء اللہ، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے یا باہر، چاہے زبان پہ لائی جاتی ہے، چاہے دل میں، چاہے ورات کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے یا دن کے اجالے میں روشنی میں حرکت کرتی ہے۔ تو عالم بکل شیء اللہ، خالق بکل شیء اللہ، لہو دعوت الحق، تو سچی پکار کا حقدار بھی اللہ ہے۔ تیسرا قسم کے دلائل تھے کہ محافظ ہر چیز کا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ ہی کے لیے ہے حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے آگے اور پیچھے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے لہو دعوت الحق کہ سچی پکار کا حقدار بھی اللہ ہے۔ هو الذی یریکم البرق، آیت نمبر 12 کے اندر مزید دلائل کا ذکر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ متصرف ہر چیز میں اللہ ہے، اس کا حاصل یہ نکلے گا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم جو دکھاتا ہے تم کو، البرق بجلی، خوفاً ڈر کے لیے، و طمعاً اور خوشی اور طمع کے لیے، وینشئ السحاب الثقال اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، ویسبح الرعد بحمدہ اور تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رات فرشتہ یا رات گرج، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ اور عام فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ بھیجتا ہے بجلیاں کڑک، فیصیب بہا من یشاء، پس یہ بجلی پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، یہ لوگ پھر بھی جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں اور اللہ کی پکارنے میں، وہو شدید المحال، حالانکہ اللہ سخت طاقت والا ہے۔ هو الذی یریکم البرق، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں البرق بجلی کو دکھاتا، آسمانی چمک جو بجلی ہوتی ہے، تو خوفاً بعض جو مسافر ہیں ان کے لیے ڈر کا سبب بنتی ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی آفت مصیبت اور کوئی گرج چمک سے ہلاک نہ ہو جائے۔ وطمعاً اور بعض لوگوں کو امید اور طمع پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور زمین اچھی ہوگی، فصل اگائیں گے۔ یا خوفاً کا معنی یہ ہے کہ تاجر لوگ جو ہے ان کے لیے خوف ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، برف ہوگی تو بازار بند رہے گا، کاروبار نہیں چلے گا۔ وطمعاً اور ذمہ داروں کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ زمین میں بارش ہو اور کھیتی فصل اچھا ہو۔ وینشئ السحاب الثقال، انشاء ینشئ معنی اللہ پیدا کرتا ہے یا اٹھاتا ہے، السحاب بادلوں کو، الثقال جو بھاری ہوتے ہیں، سمندر سے وزنی اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے اور کہیں لے جا کر مانسون کی بارشیں برساتا ہے، تو یہ نظام اللہ کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ بارش برسانے والی ذات اللہ، تو سبزہ اگانے والی ذات بھی اللہ، معنی متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمہیں کھلانے اور پلانے کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے لہو دعوت الحق،
پکار کا لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، ارسل یرسل، ارسال کا معنی بھیجنا، الصواعق یہ جمع صاعقہ کی، وہ سخت گرج کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کانوں کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس میں بسا اوقات کسی بجلی بھی ہوتی ہے جس کو تندر کہا جاتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا، پس پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہا اس گرج کو یا اس کڑک بجلی کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ پھر بھی جھگڑتے ہیں، فی اللہ معنی فی توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت میں، اور بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ مجادلہ ایک دوسرے سے مناظرہ اور بحث مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، کوئی مشرک کوئی تو موحد۔ وہو شدید المحال، حالانکہ اللہ سخت طاقت والا ہے۔ المحال بمعنی القوت کے ہے، یہ از مجاہد سے یہ ترجمہ منقول ہے، محال بمعنی قوت کے، یا محال بمعنی تدبیر کرنے والا ہے، ہیلے سے ہے، اللہ سخت تدبیر کرنے والا ہے، مضبوط تدبیر کرنے والا ہے، یا محال بمعنی گرفت کرنے والا، پکڑنے والا، اللہ سخت عذاب اور سخت گرفت کرنے والا ہے۔ ان تمام دلائل کا حاصل اور نتیجہ جو ہے وہ دعوت جس پر تفریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، لہو خاص اللہ ہی کے لیے دعوت الحق سچی پکار ہے۔ یہ دعوت الحق میں لفظ دعوت موصوف ہے، الحق کو اس کی صفت ہے، اور گویا کہ اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے، تو معنی یہ ہوگا لہو الدعوت، اللہ ہی کے لیے پکار ہے، ایسی پکار الحق کو جو حقدار، جو لائق اور جو سچی پکار ہے۔ یا الحق بمعنی توحید کے ہے، تو معنی یہ ہوگا لہو دعوت الحق، کہ توحید والی پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق، کوئی اور حقدار اس کا نہیں ہے۔ الرعد جو ہے وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کے اوپر مقرر ہے، اور حدیثی ترمذی کے اندر ہے۔ یا رعد سے مراد یہ ہے کہ وہ گرج اور چمک ہے، جو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، کہ وہ گرج چمک جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بزبان حال یا بزبان قال۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ یہ تو تسبیح پڑھتی ہے، اللہ ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح اور تحمید کو سمجھتے نہیں ہے۔ اور عام فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، لیکن والملائکۃ من خیفتہم، یہ من اجلی ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی تسبیح اور تحمید وہ بیان کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دونی، یہ زجر ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دونی ہی، اللہ کے سوا، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، لا یستجیبون لہم، وہ قبول نہیں کر سکتے، لہم ان کے لیے بشیء، کوئی چیز بھی، یعنی وہ تو ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ لا یستجیبون کی ضمیر چونکہ وہ ضمیر ہے، یہ ذوی العقول کے لیے ہے، چاہے وہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور جنات ہے، کوئی بھی ہے، اس کو جب یہ پکارتے ہیں تو وہ ان کے لیے کسی قسم کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی ان کے لیے قبول نہیں کر سکتے۔ الا کباسط کفیہ، یہاں عبارت اس طرح ہے کہ نہیں ان کی حالت مگر اس آدمی کی طرح ہے کہ اس نے اپنے ہتھیلیوں کو پھیلایا ہوا ہے پانی کی طرف، اور تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی کے اندر ہے۔ عبارت یہ ہے کہ الا کباسط، یعنی لیس مثلہم الا کمثل باسط، نہیں ہے ان کا حال، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیروں سے مانگتے ہیں، ان کی حالت نہیں ہے مگر الا کباسط، کمثل باسط، اس شخص کے حال کی طرح، باسط جس نے پھیلایا ہے کفیہ، اپنے ہتھیلیوں کو، الی الماء، پانی کی طرف، اور پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلا کر یہ کہتا ہے لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی، لیبلغ کے اندر ضمیر پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، فاہ اس کے منہ کی طرف، وما ہوا، اور نہیں ہے حالانکہ یہ پانی ببالغی ہی، پہنچنے والا اس تک، یعنی اس آدمی تک۔ ابو سعود نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح جو مثال دی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک پیاسا شخص ہو
اور وہ کنویں کے قریب کھڑا ہے اور ڈول اس کے پاس نہیں ہے، اور پانی کی طرف، کنویں کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے نیچے گہرے کنویں کے اندر پانی ہے، اور اس سے کہتا ہے پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، تو اس طرح چیختا رہے گا، وہ پانی اس تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جو قبروں سے مانگتے ہیں، جو ولیوں سے مانگتے ہیں، جو مزاروں پر چل کر مانگتے ہیں بابوں سے، تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ یہ پانی والے کی طرح ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ قبر میں گویا کہ وہ بابا پڑا ہوا ہے، وہ شخص پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی گہرے جگہ میں پڑا ہوا ہے، یہ دور سے اس کو آواز کرتا ہے کہ میری حاجت پوری کر، حاجت پوری کر۔ یہ صرف اس کی آواز ہے اور صرف پکار ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ابن عباس، جو قرطبی رحمہ اللہ نے ابن عباس کا قول پیش کیا ہے کہ اس کی مثال ایسا ہے کہ پیاسا شخص ہے اور وہ دور سے ایک پانی ہے، سیراب نظر آتی ہے جو کہ ریت ہوتی ہے، چمکنے والی، جو صحرا کے اندر ایک قسم کی ریت ہوتی ہے، اور وہ دور سے پانی نظر آتی ہے۔ اس کو ایک آدمی دور سے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے پانی آ جا، پانی آ جا، لیکن وہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ تو ایسے ہی غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال قرآن نے پیش کی ہے کہ جو غیر سے مانگتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، فریادیں کرتا ہے، چیخ لگاتا ہے، تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی دعا ویسے ہی برباد اور ضائع جائے گی، جیسے کہ وہ آدمی پانی کو دور سے پکارتا ہے کہ پانی آ جا اور پانی نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار۔ یہاں دو معنی ہے، دعاء الکافرین غیر اللہ، کافر لوگ جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، ان کا غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ یہ گمراہی ہے، شرک ہے۔ یہاں سورۃ رات کے اندر غیر اللہ کے پکار کو ضلال سے تعبیر کیا ہے، جبکہ سورہ فاتر میں اس کو شرک کہا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ وما دعاء الکافرین اللہ، نہیں ہے کافروں کا پکارنا اللہ کو قیامت کے دن، الا فی ضلال، مگر فی ضلال بمعنی ضیاع کے ہیں، یہ برباد ہے اور ضائع ہے۔ یعنی وہاں قیامت میں جب اللہ کو پکاریں گے تو اس پکار پھر ان کا ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضلال کل عدم کے معنی میں ہے، اور ضلال بمعنی ضیاع کے ہے۔ کافروں کا قیامت میں اللہ کو پکارنا یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ کل عدم شمار کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ بیکار ہوگا۔ یا وما دعاء الکافرین غیر اللہ، غیر اللہ کو جو کافر پکارتے ہیں دنیا کے اندر، یہ نہیں ہے مگر الا فی ضلال، مگر گمراہی کے اندر ہے۔